أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت اور پیدائش سے پہلے جتنی انسانیت نے اس دنیا میں آنا تھا تمام روحوں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عہد لیا ہے. قرآن مجید میں اس عہد کو ذکر کیا ہے. پھر ایک وعدہ اور ایک میثاق اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے ان کی پیدائش سے پہلے ان کی روحوں سے لیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے اور اس عہد کو بھی قرآن مجید کی زینت بنایا ہے. اب یہ پہلا رکوع آج ہم جو تلاوت کریں گے اس میں وہ تمام انسان جنہوں نے اس دنیا میں آنا تھا ان سے اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ لیا. الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہی ہمارا رب ہے. یہ کون وعدہ کر رہے ہیں؟ تمام روحیں. جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے جب وہ آیت تلاوت کی تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ ہم سے کوئی وعدہ لیں، ہم سے کوئی عہد کریں، ہم سے کوئی میثاق کریں، معاہدہ کریں، تاکہ وہ عہد اور میثاق ہمارے لیے جنت کا باعث بن جائے. تو قرآن مجید نے صحابہ کے اس عہد کو بھی ذکر کیا ہے اس رکوع کے اندر. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر یہ وعدہ کیا اور پھر انہوں نے پوری زندگی اس وعدے کو توڑا نہیں. 4 چیزوں پر وعدہ کیا. ایک یہ کہ اے اللہ کے رسول، ہم زندگی میں کبھی بھی شرک نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. دوسرا، کبھی بھی نماز قضا نہیں کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تیسرا، اپنے امیر کی اطاعت ہر حال میں کریں گے. جو ہمارا بڑا ہے، ہمارا امیر ہے، آفیسر ہے، ہر حال میں اس کی اطاعت کریں گے. چوتھا، اس دنیا میں دنیاوی کاموں کے لیے بھی کسی سے سوال نہیں کریں گے. یہ چند صحابہ تھے. تو ان کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر وہ اونٹ پر یا گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کی کوئی چیز سوار ہوئے بھی گر گئی ہے تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے. وہ صحابہ جنہوں نے وعدہ کیا وہ خود اترتے، اگر چھڑی چھانٹا اس سواری کا گر جاتا تو خود اٹھاتے، کسی سے انہوں نے پوری زندگی سوال نہ کیا. تو یہ اللہ نے اس وعدے کو ذکر کیا. انبیاء نے وعدہ کیا. کیا وعدہ کیا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے کہا کہ اے نبیوں، اگر میرا رسول تمہاری زندگی میں آ جائے، تم نبی ہو، رسول ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، کچھ بھی ہو، اگر میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں اپنی رسالت بھی چھوڑنی پڑے گی، کتاب بھی چھوڑنی پڑے گی، لَتَنصُرُنَّهُ اس کی مدد بھی کرنی پڑے گی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ اس پر ایمان بھی لانا پڑے گا. یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی روحوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو ہے وہ وعدہ کیا. یہ وعدے کو قرآن مجید کی زینت جو ہے اللہ تبارک، یہ کون سے قرآن نے اور چیزیں بھی ذکر کی. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کو ذکر کیا، مال خرچ کرنے کو ذکر کیا، صلہ رحمی کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا، اللہ کے خوف اور خشیت کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. آگے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس سے پہلے کیا ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم. ایمان والے کون سے ہیں؟ کہ ان کے دلوں کو اطمینان اللہ کا ذکر دیتا ہے. ان کے دلوں کو اطمینان، ان کے دلوں کو مطمئن کیا چیز کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس دنیا میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ۔ اس دنیا میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس دنیا میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ نماز ہے۔ کوئی بندہ جو ہے کسی بزرگ کے پاس گیا کہ آپ مجھے نصیحت کریں اور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں جو وظیفہ مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ انہوں نے کہا کہ نماز سے بہترین وظیفہ اور کوئی نہیں۔ نماز جب مؤمن پڑھتا ہے تو اس مؤمن اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل۔ آپ وظیفہ پوچھ رہے ہو، کوئی آیت پڑھو گے، کچھ پڑھو گے، کوئی نسبت تلاش کرو گے تو وہ اس کے ذریعے جو ہے انڈائریکٹ جو ہے اللہ سے آپ ملنے کی کوشش۔ یہ ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے نماز کے ذریعے آپ اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین، یہ ساری چیزیں اللہ نے بیان کی، ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا، اور یہ خاص جو لوگ تھے خاص ان کے لیے اللہ نے ایک اور وعدہ بھی کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ یہ خاص کون سے لوگ ہیں؟ جو ان چار چیزوں پر پیروی کرتے ہیں، نماز، شرک سے بچنا اور کسی سوال نہ کرنا، یہ چار چیزیں جو ہیں جو اپنا لیتا ہے۔ آج بھی فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے کہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ طوبی لہم، ان کو جنت میں ایسا درخت دیا جائے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ طوبہ، جس کا نام کیا ہوگا؟ طوبہ۔ اس میں یہ خاص لوگ بیٹھ کر گپ شپ کریں گے، حدیث کا مفہوم، اس میں بیٹھ کر یہ ایک دوسرے کے حال حوال پوچھیں گے، اور تھوڑی سی جو ہے دوری پر فرشتے اونٹنیاں اور گھوڑے خوبصورت لے کر، جن کی زنجیریں سونے اور چاندی، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سونے اور چاندی اور ہیرے جواہرات کی زنجیریں ہوں گی، اور وہ فرشتے ان جنتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ان کی محفل برخاست ہوتی ہے اور یہ اپنے جنت کے محل میں جانا چاہتے ہیں اور اس طوبہ درخت کے نیچے آنا چاہتے ہیں۔ وحسن مآب، اور کیا بہترین حسین ٹھکانہ ہے ان کا۔ اللہ نے کہا ان کا ٹھکانہ کیا حسین ہے، اور جس جگہ کو اللہ حسین کہہ دیں اور جس درخت کو اللہ جو ہے وہ بہترین کہہ دیں، تو اس کے لیے چار چیزوں پر آج بھی اگر کوئی مومن عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی یہ نتیجہ جو ہے وہ پیش کریں گے۔ آگے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، اسلام لانے سے پہلے عیسائی مذہب ہے، لیکن ان کو دونوں کتابیں زبانی یاد ہیں، تورات بھی زبانی یاد ہے اور انجیل بھی زبانی یاد ہے۔ مدینہ مکہ میں اسلام لے آئے چھپ کر، علی اعلان جو ہے اس کا وہ کلمہ نہیں پڑھا، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اسلام لانے کی 3 روایات ہیں الگ الگ۔ سب سے بہترین روایت جو ہے محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کی ہے کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے ہجرت مدینہ، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، اس دن جب مدینہ شہر میں داخل ہونا چاہتی ہے، یہ اپنی پھوپھی جان کے ساتھ اپنی گھر کی چھت پر کھڑے ہیں، مدینہ کے رہنے والے اپنے گھر کی چھت۔ پھوپھی بھی تورات کو جانتی ہے، انجیل کو جانتی ہیں، اور یہ تو تورات اور انجیل کے حافظ ہیں۔ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، آپ کی اونٹنی مدینہ کی گلیوں میں داخل ہونا شروع ہوئی، تو یہ ہکے بکے رہے، دیکھتے رہے، آنکھ جھپکنے کے لیے تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قریب آئی تو انہوں نے سیڑھیوں سے اترنے کی جو ہے نا وہ کوشش نہ کی، وہ چھت ذرا نیچی تھی، وہاں سے چھلانگ لگائی، اترے اور دوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پاؤں کو پکڑ لیا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اسلام تو لے آئے۔ بعد میں جو ہے پھوپھی جان نے پوچھا تو آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ سیڑھیوں سے جا سکتے تھے۔ اب یہ جب چھت سے اتر رہے تھے، وہ روشن وہ جو شیڈ ہوتے ہیں ان سے اتر رہے تھے، تو ان کی امی نے کہا آج تو عبدالسلام ایسے اتر رہے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام مدینہ میں، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اگر آج مدینہ میں داخل ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور مجھے خوشی۔ تو پھوپھی جان بعد میں پوچھ رہی ہے کہ یہ ایسے کیوں اترے؟ تو وہ کہنے لگے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو آپ نے ایک سفید رومال کیا ہو، آپ کی عادت تھی
ایسے سفید رومال صلی اللہ علیہ وسلم لٹکا لیا کرتے، تو آپ کی اونٹنی جب چلتی تو رومال ذرا ہلتا اور دوبارہ آپ کے رخسار مبارک پر لگتا، تو فرمانے لگے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی تورات کے ورق الٹ رہا ہو۔ میں نے آپ کے چہرہ کو دیکھا تو تورات اور انجیل کے اوراق، کیونکہ تورات میں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ تورات میں بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انجیل میں بھی ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، آپ کے غلاموں کا بھی ذکر ہے۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم، صحابہ کا بھی تورات کے اندر ذکر ہے، اور انجیل کے اندر صحابہ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر کر کے جو ہے وہ اس میں اس کی زینت بنایا ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، آگے ایک اللہ نے مثال بیان کیا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو سیدھی بات کرتا ہے، اس کی بات میں جھوٹ، فریب، گالی، غیبت، حسد، بخل، جاسوسی، کینہ اس کی بات اس کی زبان میں نہیں ہے، سیدھی بات کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ایسے ہیں جیسے ایک پاکیزہ درخت ہے۔ اگر سیدھی بات ہے، پاک بات ہے، جھوٹ سے پاک ہے، ایسے ہیں جیسے پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ آج سیدھی بات کی 100 سال بعد بھی وہ سینہ تان کے کھڑا ہے کہ میں نے بات کی ہے۔ اگر جھوٹ بولا تو کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی آپ کو نجات دے گی اور جھوٹ آپ کو ہلاک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصلھا ثابت، اس کی بڑی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو لگ رہی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کی شاخیں آسمان کو لگ رہی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اس طرح سیدھی جو بات کرتا ہے اس کے اثرات اور اس کے مثمرات جو ہیں اس درخت کی طرح ہوتے ہیں جس کا پھل کھا کر لوگ سیر، مٹھاس، چھاؤں، ہر چیز اس سے نفع جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدھی بات، حق بات جو کرتا ہے اس کے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو نتیجہ نہ نظر آ رہا ہو، لیکن بعد میں نتیجہ آپ کو ضرور جو ہے اللہ کہتے ہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح تؤتی اکلھا کل حین ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون، اور اللہ مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ، دوسری مثال، اور خبیث کلمہ، جھوٹ، حسد، بخل، گالی، جھوٹی قسم، یہ ساری جو چیزیں ہیں اللہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کشجرۃ خبیثۃ، جس طرح ایک ناپاک درخت ہوتا ہے، کوئی سایہ نہیں دیتا، اس کی جڑیں زمین میں ہیں ہی نہیں، ذرا سی ہوا چلتی ہے تو وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں جو سچ بولتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، آگے آخری جو رکوع ہے اس پارے، آخری رکوع سے پہلے جو رکوع ہے اس پارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ قرآن مجید نے چھوٹے سے رکوع کے اندر جو ہے وہ بیان کیا کہ اما بی بی ہاجرہ جو ہیں ان کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا، اور اسماعیل کے بھی بچے ہیں، اور ایسی اللہ نے حکم دیا ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کچھ بھی نہ ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو چھوڑا تو مکہ کے وہ کالے پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑنا ہے۔ جیسے ہی وہاں چھوڑا، اب قرآن میں اس رکوع میں ان کا پورا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ جب چھوڑا، اب جیسے ہی حضرت ابراہیم مڑے نا، اب بی بی ہاجرہ کی عمر کتنی ہے؟ 21 سال، شہزادی ہیں، پتہ ہے آپ کو، بادشاہ کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، وہاں اکیلی جگہ پر چھوڑا، کچھ بھی نہیں ہے، جنگل ہے۔ تو جیسے ہی مڑے حضرت حاجرہ صلوات اللہ علیہ ابراہیم کدھر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب جیسے ہی مڑ رہے ہیں جبریل علیہ السلام آ گئے، یہ چھوڑ کے مڑے آ گئے، جبریل نے چلنا شروع کر دیا ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کو حکم جبریل لے کے آئے ابراہیم پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، سب سے پہلا ابراہیم پیچھے مڑ کے، اب بچہ اٹھایا ہوا ہے،
بی بی حاجرہ نے اور ابراہیم علیہ السلام جبریل کو تو نہیں دیکھ رہی، ابراہیم علیہ السلام سے بار بار ہمیں کہاں چھوڑ کے جانا ہے، کدھر، خاموش، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، کوئی سوال و جواب نہیں۔ اب کچھ قدم تو وہ چلی ساتھ، پھر انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے آگے ابراہیم کسی کی سنتا۔ اب یہاں جب جبریل علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے 3 دعائیں کی، اور یقین جانے وہ 3 دعائیں اسماعیل اور ہاجرہ کے لیے نہیں تھی، میرے اور آپ کے لیے تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہاں تک تو اسماعیل اور ہاجرہ کا ذکر کیا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو، اپنی ذریت کو، ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک پتا بھی نہیں ہے، ایک پودا نہیں ہے، ایک درخت نہیں ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ بیت محرم کے پاس ہے، یہ خوشی بھی ظاہر کی، ان بیتک محرم بیت اللہ کے پاس جو ہے، مجھے یہ خوشی ہے، یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے دعا کرنا شروع کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، آپ کے لیے اور میرے لیے، اسماعیل کی جو نسل آئے گی، جو نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو اولاد ہوگی، ان کی امت ہوگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، حل نہیں مانگے اسماعیل کے لیے، اس کی اولاد کے لیے، اس کی جو آگے نبی چلیں گے اس کے لیے، پانی نہیں مانگا، سایہ نہیں مانگا، اور کوئی چیز نہیں مانگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، دوسری دعا کہ وہ جو امت آنے والی ہے اس امت کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکیں گے، نماز کے بعد وہ جو امت آئے گی اس امت میں اتنی محبت ہوگی کہ ایک دوسرے کے لیے جئیں گے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ فجعل افئدۃ من الناس، پھر دعا کی تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، جس جگہ میں اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو اتنا بارونق بنا دے کہ لوگوں کے دل للچائیں ادھر آنے کو، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اور اتنے ثمرات اور رزق جو ہے اس جگہ کو عطا کر کہ اس کا شمار دنیا کر، دیکھتے ہیں نا دنیا کی ہر چیز موجود، رات کو سوتے ہیں تو دکان آدھی ہوتی ہے، صبح پھر 100%، صبح اٹھنے سے پہلے ہی جو ہے وہ دکان 100% بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، ان کے لیے اللہ کی یہ چاہت ہے، اللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں جو ہے ان کے لیے یہ تمام چیزیں ہوں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، لعلہم، کاش کہ میرا شکر کرنے والے ہوں، کاش کہ میرا شکر کرنے والے ہوں۔ نماز تراویح پڑھتے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، پہلے ایک دفعہ گزارش کی ہے تراویح کے لیے، تراویح کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی ہماری رکعتیں نہیں مانگ رہے، رکعتیں تو سال پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، پورا سال پڑھتے ہیں رکعتیں، تراویح کی نماز میں اللہ قرآن سننا اور سنانا مانگ رہے ہیں۔ حدیثوں کو دیکھ لیں آپ کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سنیں، قرآن سے محبت نہیں ہے نا، اب بات لمبی ہو جائے گی۔ شہر رمضان الذی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں دین کے حوالے سے، اس امت کے حوالے سے، تمام کو فضیلت قرآن سے ملی ہے، پتہ ہے آپ؟ لیلۃ القدر، نبی علیہ السلام کی رسالت، یہ امت جو چیز ہے، صحابہ جس نے قرآن کی ساتھ اپنی نسبت رکھی، اپنے آپ کو منسوب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے فرش سے اٹھا کر لے گئے، اونچا کر، قرآن سے محبت نہیں، دل چاہتا ہی نہیں ہے، وہ قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، اللہ رکعتیں نہیں دیکھتے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کیا چاہتے ہیں کہ قرآن تراویح میں سننا، اور چھوٹا عمل نہیں ہے، یقین کریں، اللہ کی رحمت مڑ کے ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے اور ہم یا پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں یا سست کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں، پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ مہینہ آئے گا، قرآن سننا نصیب ہوگا، سنانا نصیب ہوگا، روزے رکھنے نصیب ہوں گے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی رحمت ہے۔ اب کہتے ہیں نا کہ سحری ہے، بعض بندے ایسے ہیں وہ 12 بجے جو ہے وہ کچھ کھا کے سو جاتے ہیں، صبح کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں، یہ روزہ نہیں۔ السحور برکت، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سحری کے اندر کیا ہے؟ برکت ہے، جس نے رات کو 12 بجے کھانا کھایا اس نے سحری تو کی ہی، تو برکت سے محروم تو ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں
جو ہے جن کا اجر و ثواب قیامت کے دن منوں ٹنوں بہت پہاڑ سے بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل